وادی تیرا اور میران شاہ نقل مکانی کا فوج سے تعلق نہیں، ان علاقوں میں کسی آپریشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس بریفنگ، کہا نقل مکانی صوبائی حکومت اور ٹی ٹی پی معاہدے کے بعد شروع ہوئی، برف باری میں لوگ کم سردی والے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ کے پی حکومت ناکامیوں کا ملبہ فوج پر ڈالنا چاہتی ہے، ایسے آپریشن کا الزام لگایا جا رہا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وادی تیرا میں کل عدم ٹی ٹی پی کے 400 سے 500 لوگ موجود ہیں۔ 2021-22 میں جو لوگ لا کر بسائے گئے تھے وہ بارڈر ایریا سے قریب رہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کے لوگ ان لوگوں کو بھتہ دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا قبائلی سردیوں میں نقل مکانی کرتے ہیں اور گرمیوں میں واپس وادی تیرا آ جاتے ہیں۔ اختیار ولی خان نے کہا نقل مکانی کی آڑ میں 4 ارب روپے کی خود بڈ ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا نے جو 4 ارب روپے رکھے وہ کتنے لوگوں کو ملے؟ نکالا گیا پیسہ اسٹریٹ موومنٹ پر لگتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی حکومت نے آپریشن ریلیف کے لیے 4 ارب روپے نوٹیفیکیشن کے ذریعے جاری کیے۔ سہیل آفریدی کی حکومت میں اربوں روپے بانٹے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ وزیر دفاع نے ایکس پر لکھا ہے کوئی اور واردات نہ ہو جائے، بعد میں یہ نہ کہہ دیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نوٹیفیکیشن حاضر ہے، 4 ارب کی واردات خود کرو، بعد میں مکر جاؤ، ملبہ فوج پر ڈال دو، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ وزیر دفاع نے خیبر پختونخوا حکومت کے نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی شیئر کی۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو ہر صورت ختم کرے۔ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس بھی سیاست بھی نہ کرے۔ سہیل نے کہا ہے کہ جو بات ہوگی میں وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت جو ہے نا وہ بات چیت کرے گی، بیٹھے گی بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت کا رویہ اور بیان بازی افسوسناک ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے وفاق اور صوبائی حکومت کو ایک پیش پر آنا ہوگا، عوام کے جان و مال کا تحفظ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں پر سیاست بند کی جائے، 8 فروری کی کال واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں 8 فروری کو پاکستان معمول کے مطابق چلتا رہے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی والے آخر میں اڈیالہ کے باہر ایک تھیٹر لگانے پر آ گئے ہیں۔ ضمنی انتخابات لڑ کر دیکھ لیے، استعفے دے کر بھی دیکھ لیے، اسمبلیاں توڑ کر لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا۔ 2 سال میں عوام پی ٹی آئی کی کتنی مانتے ہیں سب کو پتہ چل گیا ہے۔ کراچی کی ذمہ داری نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کرو، ایم کیو ایم کا سندھ حکومت سے مطالبہ۔ فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا رات گئے خالد مقبول صدیقی سمیت ایم کیو ایم رہنماؤں کی سیکیورٹی واپس لی گئی۔ ہمیں سیکیورٹی دینا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم مانگ نہیں رہے۔ ہمیں سندھ حکومت سیکیورٹی نہیں دیتی تو اسلام آباد سے پولیس بلا لیں گے۔ وفاق ہمیں سیکیورٹی دے گا تو آہستہ آہستہ شہر بھی کنٹرول کر لے گا۔ فیصلہ کریں کراچی وفاق کو آہستہ آہستہ دینا ہے یا ایک ساتھ۔ گورنر راج کی ضرورت نہیں، لیکن کراچی کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ سانحہ گل پلازا پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جتنی تاخیر کریں گے اتنا دلدل میں پھنسیں گے۔ نپولین کی طرح گل پلازا تمہارا ورلو ثابت ہوگا۔ ہم استعفیٰ نہیں مانگ رہے، بلاول خود میئر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاع سے استعفیٰ لیں۔ فیڈرل ٹیریٹری کی بات کریں تو یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں، تو یہ ہمیں بیٹھ کے یہ باتیں کریں تو یہ آج اعلان کریں نا کہ اگر یہ 1-2 دن میں کام نہیں ہوگا تو یہ سارے ریزائن کریں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، یہ منسٹری چھوڑ دیں گے۔ یہ کریں اعلان، اتنی ہمت اتنی جرت دکھائیں، تھوڑی جرت دکھائیں، تھوڑی ہمت دکھائیں، کوئی گریس دکھائیں، صرف شوشے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایم کیو ایم کے وزیر تھوڑی سی جرت وفاق میں دکھائیں، کہہ دیں وفاق کراچی نہیں لے گا تو وزارتوں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل مومن کہتے ہیں ایم کیو ایم کو کراچی والوں نے مسترد کر دیا ہے، ان کی کوئی سیاست نہیں۔ اسلام آباد میں یہ ایک سپاہی کے ساتھ گھومتے ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں نے 10 اہلکار مانگے ہیں۔ خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال ایک دوسرے کے لیے تھریٹ ہیں۔ سب کو تو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، جن کو دینی ہے ان کے پاس موجود ہے۔ اگر اسلام آباد پولیس بلانا چاہتے ہیں تو بلا لیں۔
ایک رائے MQM رکھ رہا ہے اسے جمہوری طور پہ یہ حق حاصل ہے، اس کو پراپاگیٹ بھی کریں، لوگوں کو اس کا قائل کریں، اور پھر اگر کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں ہے، عمل ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، یہ کوئی سادہ اکثریت سے ہونے والا مسئلہ تو نہیں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، عمل ہو سکتا ہے، آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، سادہ اکثریت سے یہ ممکن نہیں۔ کراچی کا جو ماحول بن گیا ہے شاید وزیراعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں MQM کی بات سننی چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی موقف دینے کا موقع ملنا چاہیے۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے ٹیکس میں اضافے کی بات غلط ہے۔ کراچی سے وفاق پہلے بھی ٹیکس جمع کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا۔ عوام اور صنعتوں میں مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر IMF سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شہباز شریف نے کہا IMF پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے۔ آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وزیراعظم نے ریلیف حاصل کرنے کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے دورہ پاکستان پر آئے میانمار کے وزیر خارجہ کی ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے تجارت، معاشی تعاون، تعلیم اور عوامی روابط کے فروغ پر زور دیا۔ ایبٹ آباد میں شدید برف باری، گلیات میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل۔ انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ بڑگرام میں شدید برف باری نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا۔ شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ شانگلہ میں بھی برف باری سے آمد و رفت متاثر، کئی لنک روڈ بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برف باری سے مختلف رابطہ شاہراہیں بند ہو گئیں۔ مری میں گزشتہ رات سے برف باری کا سلسلہ جاری، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری۔ شمن میں بجلی کی طویل بندش، زیارت، کان مہتر زئی، خانو زئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں برف باری۔ سندھ میں گورکھ ہل اسٹیشن نے برف کی چادر اوڑھ لی، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 4 افراد کی شناخت ہوئی۔ مجموعی طور پر DNA کے ذریعے شناخت افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ شناخت حسام محمد، محمد اشرف، کوثر پروین اور محمد عارف کے نام سے ہوئی۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا کے شہداء کے اہل خانہ کو فی کس 1 کروڑ روپے امداد دینے کی منظوری دے دی۔ متاثرہ دکانداروں کو 1 کروڑ روپے بلا سود قرضہ دینے کی بھی منظوری۔ متاثرہ دکانداروں کو 5 لاکھ روپے کمشنر کے ذریعے دیے جائیں گے۔ وزراء سندھ کے سربراہی میں وزراء پر مشتمل سب کمیٹی قائم۔ کمیٹی کمشنر کراچی کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے گی۔ گل پلازا کی عمارت کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔